بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے آج بہت بڑا دن ہے، بہت بڑی خوشخبری پاکستان تحریک انصاف کے لیے، بہت بڑی فتح۔ اور ناظرین یہ جو بلے کا نشان عمران خان صاحب کو واپس ملا ہے، لیکن ابھی بھی خطرے سے بات خالی نہیں ہے۔ ایک نیا پلان، ایک نیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ کیسے عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو الیکشن سے نکالنا ہے۔ وہ نیا جو منصوبہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جسٹس کامران میاں خیل صاحب، انہوں نے بہت ہی زبردست ایک فیصلہ دیا ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو 22 دسمبر کو انہوں نے ایک حکم جاری کیا تھا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوئے، انہیں قدم کرا دیا تھا اور جو ہے بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے واپس لے لیا تھا۔ آج پشاور ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ معطل کر دیا ہے اور اگلی سماعت تک جو ہے اس فیصلے کو معطل کر دیا اور بلے کا نشان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو واپس اس نے دے دیا ہے۔ ناظرین، عدالت نے آج بڑے دلچسپ سوالات کیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وکیل تو پیش نہیں ہوا، لیکن آپ دیکھیں کہ جس حکومتی وکیل جس کو کوئی نوٹس بھی نہیں تھا پھر بھی وہاں پہنچ گیا، تو آپ دیکھیں کہ کس طرح وکیل کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں، جا کے جس وکیل کو کوئی نوٹس ہی نہیں ہوا لیکن پھر بھی وہ عدالت کے اندر پہنچ گیا۔ بڑی بات ہے جی، وہ وہاں پہنچا ہوا تھا۔ عدالت نے پھر ان سے ڈپٹی اٹارنی جنرل جو تھے ان سے پوچھا کہ کیا یہ جو 175 جماعتیں ہیں، کسی اور جماعت کے خلاف بھی اس طرح کی کارروائی کی گئی ہے اور یا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی۔ تو اب دیکھیں ناظرین، صرف عدالت نے کہا کہ بظاہر تو لگتا ہے کہ آپ صرف ایک پارٹی کو الیکشن سے نکالنے کے لیے سارے اقدامات کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو اٹارنی جنرل تھے یا سرکاری وکیل تھے انہیں کوئی جواب نہیں آیا۔ تو اب عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے باقاعدہ طور پر۔ جو اب ناظرین اس فیصلے کے بعد جو اگلا پلان ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ناظرین یہ جو فیصلہ ہے نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون خاص طور پر ان کے اوپر بجلی بن کے گرا ہے۔ ان کی جو پریشانیاں پہلے جیسا کہ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری صاحب انہیں جھنڈی کروا رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے باقاعدہ طور پر آصف زرداری سے ملاقات بھی کی ہے۔ اس ملاقات کے بعد جو ہے اب نواز شریف صاحب کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ وہ انہوں نے فوراً سے پہلے نواز شریف صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان سے بات کی جائے، یعنی اب مولانا فضل الرحمان جن کا خود ووٹ نہیں ہے وہ اپنا حلقہ چھوڑ کے پشین چلے گئے ہیں، اب ان کے بھی نواز شریف صاحب کو پمپ کرنے پڑے۔ ناظرین، یہ تب ہوتا ہے جب آپ کی مقبولیت نہ ہو، جب آپ کا ووٹ بینک نہ ہو، جب آپ کسی کے سہارے پر آ رہے ہوں تو پھر آپ کو سب کے پمپ کرنے پڑتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ لندن پلان کا مکمل حصہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں نہیں ہوگی، اس کے اوپر مکمل پابندی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے عمران خان جیل کے اندر ہوگا، اسے جیل میں ہی رکھا جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کو قلعدم کرا دیا جائے گا، بلے کا نشان اسے واپس لیا جائے گا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے کہ بلے کا نشان واپس لیا جائے گا۔ آج جب بلے کا نشان واپس آیا تو میاں نواز شریف صاحب کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب وہ گیم کھیلنا چاہتے ہیں، وہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں جس میں صرف اکیلے ہی ہوں، امپائر بھی انہی کے ہوں اور مخالف ٹیم ہی نہ ہو، وہ کھیلنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب وہ بھی جو ہے ہائی کورٹ سے انہیں پاکستان تحریک انصاف کو ایک ریلیف مل گیا ہے، لیکن اب یہ جو ریلیف ہے اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں تو یہ ریلیف میں اور بھی کچھ ہے جس میں آپ کے لیے، یعنی ابھی بھی یہ ایک طرفہ تو آپ کو ریلیف نظر آ رہا ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اب وہ تو اس فیصلے کا پابند ہے کہ اس نے تو یہ فیصلہ مطلب اب جو اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس پر عمل درآمد کرنا تو جو ہے وہ فرض ہے، وہ کرنا پڑے گا، بلے کا نشان بھی واپس دینا پڑے گا۔ لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف لندن پلان کے اندر ہے کہ اس کو آؤٹ کیا جائے گا، کسی نہ کسی طریقے سے نکالا جائے گا، تو اس حوالے سے ابھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو خطرہ ہے وہ ختم نہیں ہوا، ابھی اور بہت سے امتحان ہیں جسے پاکستان تحریک انصاف کو گزرنا پڑے گا۔ اس میں ناظرین کرام جو پہلا منصوبہ یہ بنایا گیا ہے کہ یہ جو کاغذات کی جانچ پڑتال ہونی ہے، ناظرین کرام جانچ پڑتال کے دوران جو تائید کنندہ اور تصدیق کنندہ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے پہلے بھی خبریں آ رہی تھی کہ فواد چودھری کے جو تائید کنندہ اور تصدیق کنندہ تھے انہیں اغوا کر لیا گیا اور غائب کر لیے گئے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں مختلف۔ تو اب یہ پلان بھی بنایا گیا ہے کہ جناب جو تائید کنندہ اور تصدیق کنندہ ہیں انہیں جناب کسی طریقے سے یعنی ایسی کوشش کی جائے کہ وہ جو آر او کے سامنے پیش نہ ہو سکے، یعنی جب وہ آر او کے سامنے پیش نہیں ہوں گے تو جو ان کے کاغذات نامزدگی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے ہیں انہیں ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے تائید کنندہ
اور جو تصدیق کنندہ انہیں مطلب حاضر نہ ہونے دیا جائے. لیکن اس کا توڑ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے ہی نکالا ہوا ہے کہ اس طرح کا حربہ بھی اختیار کیا جائے گا، کیونکہ کوشش کرنی ہے کہ بلہ نہ ہو اور پی ٹی آئی کے ورکر نہ ہو. حالانکہ پاکستان تحریک انصاف جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جناب اس کے تو کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جو جمع کروائے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے کروائے ہیں. جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ٹکٹ لینے والوں کی لائنیں ہوگی، اتنے زیادہ پریشر کے باوجود، پی ٹی آئی میں توڑ پھوڑ کے باوجود آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. تو ناظرین اب یہ پلان یہ کیا گیا ہے کہ تائید کنندہ، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پی ٹی آئی نے اس کا بھی حل نکالا ہوا ہے. حل یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا اس کے بارے میں ایک مکمل طور پر ایک فیصلہ اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے استعمال کے رکھا ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ جب کاغذات کی جانچ پڑتال ہوگی نا، آر او کے سامنے جو ہے امیدوار کے علاوہ جو اس کا تائید کنندہ یا تصدیق کنندہ اس کو حاضر ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی جو آر او ہے وہ اس کے حاضری ضروری نہیں ہوگی، صرف امیدوار ہی اگر آ جائے گا اور اس کے جو تائید کنندہ کے سائن ہیں انہیں ویریفائی کرنے کے لیے اس کے خود کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو اب اگر یہ حربہ استعمال کریں گے تو صادر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، تو اس طریقے سے تو اب ہو نہیں سکنا. یہ بھی ان کا منصوبہ جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا، کیونکہ ناظرین جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ وہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں، کچھ ایسے منصوبے ہوتے ہیں جو زمین پر بنائے جاتے ہیں اور پھر منصوبہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو آسمان پر بنتا ہے. تو ناظرین ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا جائے گا کہ جی جو اشتہاری ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ایسے رہنما جو روح پوش ہیں اس وقت سامنے نہیں ہیں، تو جیسے حماد اظہر صاحب ہیں، حماد اظہر صاحب کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے. یعنی یہ بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کو منظور نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ جو اشتہاری ہونے کی بنیاد پر کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد ہو جائیں گے. تو یہ بھی مسترد نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس کی واضح مثال اسحاق ڈار صاحب ہے، کیونکہ 4 سال تک اسحاق ڈار صاحب خود جو ہے اشتہاری رہے. ٹھیک ہے، وہ اشتہاری رہے، 4 سال کے بعد آئے ہیں، تو ان کی جو سینیٹر کی انہوں نے ان کی اپلیکیشن تھی وہ قبول ہوئی ہے، وہ سینیٹر کا انہوں نے حلف اٹھایا ہے، اپنی ساری تنخواہیں لی ہیں. تو اب یہ والا جو نقطہ ہے نا وہ بھی ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی میاں نواز شریف صاحب اس وقت انتہائی پریشانی کے اندر ہیں، انتہائی گھبراہٹ کے اندر ہیں، اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں کیا، کیونکہ جو لندن پلان تھا وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیونکہ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ناظرین یہ منصوبے انسان بناتے ہیں، اور ایک منصوبہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور اسی کا بنایا ہوا منصوبہ ہی کامیاب ہوتا ہے. ناظرین آج کی طرح چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.